تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج کے دن ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ذکر حسین کی اس محفل میں حاضر ہیں، اور یقیناً جہاں ذکر حسین ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، اور ذکر حسین سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جب سرکار کا دل خوش ہوتا ہے تو رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کیا کہ جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ تمام انبیاء کرام بارگاہ خدا میں یہ درخواست پیش کرتے تھے، عرض کرتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اس کائنات ارض و سما کے اندر بے شک ہمارے سروں پر نبوت کا تاج سجا کر اس کائنات میں مبعوث کر رہا ہے، مگر اب باری تعالیٰ تو ہم سے ہماری مرضی پوچھے تو ہماری منشا، ہماری مرضی، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو وہ انبیاء کرام بارگاہ خدا میں یہ دعائیں کرتے چلے گئے، اور پھر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی پہچان عطا فرمائی، ہمیں اللہ نے اس گروہ کی سنگت عطا فرمائی، ان کی معیت، ان کی دوستی، ان کی یاری، ان کی سنگت عطا فرمائی، جو میں پچھلے خطابات میں بھی کہہ چکا کہ جن کے ایک ہاتھ میں حضور کے اصحاب کی محبت کا عالم ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضور کی آل کی محبت کا عالم ہے، یقیناً وہی مسلک حق مسلک ہے۔ ہم اس انداز میں اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی پہلو سے، کسی بھی انداز سے اصحاب مصطفیٰ کی نعوذ باللہ تنقیص ہو۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ادھر یکم محرم الحرام کا چاند طلوع ہوا، اور یہ ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل کا یہ سلسلہ جاری ہوا، اور ایسی محافل اور ایسے پروگرام جن کی ابتدا تلاوت کلام مجید سے ہوتی ہے اور جن کی انتہا حضور پر صلاۃ و سلام سے ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی محافل بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوتی ہیں، بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایسی محافل میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک اجتماعی عبادت کا تصور ہے۔ دوستان محترم، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر یہ گارنٹی کسی کو نہیں کہ میری نماز مقبول ہو گئی، وہ مقبول ہوئی یا بارگاہ خدا سے مردود ہوئی۔ اس لیے تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نمازی کہیں، نیک کہیں، متقی کہیں، جب ارادہ یہ لے کر مسجد کی طرف جائیں گے تو لاکھ نمازیں بھی پڑھ لیں، اور یہی حال حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، نیک اعمال کا ہے، رتی برابر بھی ریا کا شائبہ آ گیا تو کروڑ ہاں کے اعمال، لاکھوں آپ کے اعمال، لاکھوں حج، زکوٰۃ، نماز، روزے بارگاہ خدا سے مردود ہو جائیں۔ مگر ایک درود پاک کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو جس بھی انداز میں کرتا ہے بارگاہ خدا میں مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے کہ درود پاک میں ہم پڑھتے کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باری تعالیٰ تو درود بھیج اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضور کی آل، حضور کی آل کی ذکر کی محفل سجی ہے۔ دوستان محترم، جب ذکر مصطفیٰ اور حضور کی آل کا ذکر بارگاہ خدا سے رد نہیں ہوتا تو ایسی محافل اور ایسی مجالس بھی رد نہیں ہوتی، اور یقیناً جو ایسی محافل میں شریک ہوتے ہیں وہ جنت کی پروانے لے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس گئے گزرے دور کے اندر وہ تو وہ وقت بھی تھا جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محبت اہل بیت کے دائی تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر وہ زمانہ بھی تھا محبت اہل بیت کی وجہ سے آپ کو کوڑے مارے گئے۔ ہماری فقہ کے امام اور پھر ایک فقہ شافی فقہ کے امام حضرت امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا قول میں اکثر محفل میں دہرا چکا ہوں، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا، اپنی ساری محبت ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزار دینے کا نام رفض ہے، اس کا نام شیعیت ہے، تو خدا کی قسم وہ کہتے ہیں اے جن و انس گواہ لینا، اس کائنات کا سب سے بڑا شیعہ میں ہے۔ تو دوستان محترم، یہ محبت حسین یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ جو میں نے تلاوت کی آیت آپ کے سامنے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے امتیوں، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں قرآن کی نعمت عطا کی، اللہ نے میرے وسیلے سے تمہیں ایمان کی نعمت عطا کی، شریعت محمدی، یہ نماز کی دولت، قرآن کی دولت، ایمان کی دولت، یہ حج کی نعمتیں، یہ ساری عبادات، یہ روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں جو اللہ نے عطا کی، آقا نے ہمیں عطا کی۔ تو دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شریعت کے لانے اور تمہیں دینے میں تم سے رتی برابر اجر طلب نہیں کرتا۔ بات بھی صحیح ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک اپنے غلام سے کوئی چیز مانگے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے، کیا یہ ممکن ہے کہ نوکر، غلام، خادم وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو کیا دے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، دل تو کرتا ہے آپ کو بہت کچھ دوں، سوائے آنکھوں کے نظرانے کے ہے پاس کچھ نہیں۔ تو دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ رسول اللہ ہماری جانیں حاضر ہیں، یا رسول اللہ کچھ تو مانگیے، وہ تو دینے والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں امت کو تقسیم کرتا ہوں، سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کی، میں نے مخلوق سے کیا مانگنا؟ اس لیے کہ رب نے اتنا دے دیا تھا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب تجھے خیر کثیر عطا کر، تجھے کسی چیز کی حاجت ہے ہی نہیں، وہ تو بارگاہ دینے والی ہے۔ کیسے دینے والی ہے؟ جب حضرت ابوبکر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، حضور کے قدموں میں وقت گزارتے ہیں۔ دوستان محترم، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً صحابہ حق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور اللہ انہیں کیا نعمت دیتا ہے، صدیق بن کے جاتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آنے سے پہلے ابو بکر تھے، اور جب بارگاہ مصطفیٰ سے واپس لوٹے تو کیا تھے؟ ابو بکر صدیق بن گئے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ حضرت عمر آئے اور اللہ نے ان کو فاروق بنا، عثمان آئے اور ذو النورین بن گئے، علی آئے شیر خدا بن گئے۔ وہ ہستیاں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آتی ہیں تو اللہ نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ بھکاری آتا ہے مالدار بن جاتا ہے، ذرہ آتا ہے آفتاب بن جاتا ہے، کوئی خادم بن کے آتا ہے مالک بن کے جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، ایسی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی تقاضا کرے، ہم سے کچھ طلب کرے۔ تو آقا علیہ السلام کیا طلب کر رہے ہیں اپنی امتیوں سے؟ الا المودۃ فی القربى، میں تم سے تقاضا کرتا ہوں اپنے خاندان اور قرابت داروں کی محبت کا۔ اب دوستان محترم توجہ میری طرف رہے، اب یہ بات تو ذہن میں آتی ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے پھر مانگا ہی کیوں؟ جب سرکار دینے والے تھے، عطا کرنے والے تھے، کل کائنات کے قاسم اللہ نے بنا کے بھیجا تھا، تو پھر مانگا تو ہے نا۔
اپنی امتیوں سے تقاضا تو کیا کہ جو میں نے دین تم تک پہنچایا اس کے بدلے میں تم سے مانگتا ہوں تو حسن اور حسین کی محبت مانگتا ہوں، جو قرآن تم تک پہنچایا تو فاطمہ اور علی کی محبت مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ کچھ تقاضا تو آپ نے کیا نا، سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ وہ دینے والے تھے پھر مانگا کیوں؟ دوستان محترم اس کا جواب بھی اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہائے ہائے یہ سرکار کا تقاضا نہ تھا، یہ تقاضا بارگاہ خدا کا تھا کہ اپنی امتیوں کو بتا دو میرے وسیلے سے اللہ نے ہر نعمت عطا کی ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف حسن اور حسین کی محبت مانگتا ہوں۔ اور یہ محبت کا تقاضا کون کر رہا ہے؟ اور محبوب کہہ دو انہیں یہ تقاضا خدا کا تقاضا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ اور جب خدا کوئی تقاضا کرتا ہے تو وہ بات فرض کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ تمہارے اوپر فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ سارے فرائض عبادات اپنی جگہ پر، مگر رب کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی امتیوں میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی آل سے پیار کرنا۔ اور یہ یاد کر لیں دوستان محترم کہ اگر نماز میں کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، نماز قضا ہو گئی تو انسان گناہگار ہوتا ہے، دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، اگر نماز قضا ہو گئی، نماز رہ گئی، نمازوں میں سستیاں ہو گئی تو انسان گناہگار ہو گیا مگر دین اسلام سے خارج نہیں ہوا، کیونکہ حضور کا کلمہ گو ہے، روزے نہیں رکھے اس کے فدیہ دے جو کچھ کرے مگر کافر نہیں ہوتا، گناہگار ضرور ہوتا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا گناہگار ضرور ہوگا مگر دین اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ یہ سارے فرائض اپنی جگہ پہ ہیں، ان میں اگر سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، عبادت میں کمی رہ گئی، مگر بارگاہ خدا کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مگر حسن و حسین کی محبت میں کمی رہ گئی، خدا کی قسم اس کا ایمان بچنا ناممکن، صرف گناہگار نہیں ہوگا، اس کا ایمان بچنا ناممکن ہو جائے گا، اور جس کا ایمان نہیں رہتا اس کی نمازیں اور حج کہاں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، یہ کو بات میں اپنے پاس سے نہیں کہا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا کی حدیث پاک آقا نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ آقا نے فرمایا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک وہ مجھے پیار نہ کرے، جب تک میری ذات سے اس انداز میں عشق نہ کرے کہ اپنی ذات کو نکال دے، مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں جاگوزی کر، اس انداز میں اگر حضور کی محبت بھی ہے اور میں بھی پل رہی ہے، میں بھی کچھ ہوں نہیں یا رسول اللہ، وہاں تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی کیا کہہ گئے؟ وہ یہ کہہ گئے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھ جا نہیں بولن، وہ عاشقوں کے سردار، وہ بھی یہ کہہ گئے میرے علی خاموش ہو جا۔ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اگر ایک لفظ بھی، ذرا سی آواز بھی اونچی ہوئی تو تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو یہ بارگاہ ایسی ہے۔ تو آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے ایسی محبت نہ کرے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے، اپنے آپ سے بھی بڑھ جائے۔ یا رسول اللہ اگر ہم آپ سے محبت کریں اس انداز میں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں تو یا رسول اللہ کیا ایمان کی تعریف کے ٹائٹل کے مطابق ہم مومن ہو گئے؟ آقا نے فرمایا کوئی ایمان وہ ایمان اتنا سستا ہے، ایمان کی دولت اور مومن ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آقا نے فرمایا ہاں پہلی شرط تم نے مکمل کرنا کہ مجھے اس حال میں چاہتے ہو، میری ذات سے محبت کرتے ہو، میری ذات سے پیار کرتے ہو، مجھ سے عشق کرتے ہو اس حال میں کہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ اب اگلی شرط سنو، آقا نے فرمایا وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور اپنی آل سے بڑھ کر میری آل سے پیار کرنے والا۔
یہ نہیں کہ صرف آقا کی محبت ہو. یار سبحان اللہ تو کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو نیند آئی ہے, تھکے ہوئے ہیں. گرمی تو یار مجھے بھی لگ رہی ہے, آپ کو بھی لگ رہی ہو. یقین جانے یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا لفظ کیا ہے, یہ کلمہ کیا ہے, اللہ تو پاک. جب زبان سے یہ کلمہ ادا ہوتا ہے, زبان تو پاک ہوتی ہی ہوتی ہے, اللہ کے بندے کا جسم بھی پاک ہوتا ہے. تو رب کی پاکی بیان کرنے کا صلہ رب کیا دیتا ہے کہ اس کے نام کا درخت جنت میں رب لگاتا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ تحقیق. نعرہ غوثیہ. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری آل کی محبت اپنی آل کی محبت سے فوقیت درجے پر رکھتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, آقا نے فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ, اور میرا خاندان اس کے خاندان اپنے خاندان سے بہتر سمجھتا ہے. اور پھر آقا نے کیا فرمایا ذاتی احب الیہ من ذاتہ, اور اپنی ذات کو میری ذات کے تابع سمجھتا ہے. دوستان محترم, یہ ہے ایمان کی مکمل ڈیفینیشن. حضور کی محبت ہو, حضور کی آل کی محبت ہو, حضور کے خاندان کی محبت ہو, اور حضور کی ذات کی محبت ایسی ہو کہ اپنی ذات کی نفی ہو جائے. اور دوستان محترم, آقا علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت جس کا تقاضا رب کی ذات نے کیا, اور ہم نے یہ جانا اس ایمان کی ڈیفینیشن کی روشنی میں, تعریف کی روشنی میں, کہ اگر محبت حسین نہیں ہے تمہارے دلوں میں, حضور کی آل کی محبت نہیں ہے, یار یہاں تو دنیا کا تقاضا ہے نا, جس کو بھی اللہ نے نانا بنا دیا, ہائے ہائے وہ اپنے نواسے سے کیسا پیار کرتا ہے, ہر کسی کا انداز جدا. دوستان محترم, اس لیے ہم کہتے ہیں رسول نانا, ان کی نسبتیں کیسی ہیں, بابا علی اجے بھی کچھ نہ حسین کی. بابا علی اجے بھی کچھ نہ حسین کی, حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی کچھ نہ حسین کی, نبی حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی کچھ نہ حسین کی. اب آقا علیہ السلام کی اگلی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرمایا من احبنی, جو مجھ سے پیار کرتا ہے, جو مجھ سے عشق کرتا ہے, جو میری محبت کا دم بھرتا ہے, وَأَحَبَّ هَذَيْنِ, اور حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے. آقا نے اپنی محبت کو حسن اور حسین کی محبت سے جدا نہیں کیا. اور میں بار بار ان سٹیجوں پہ ایک ہی بات کرتا ہوں, میرے دو بیٹے اللہ پاک نے عطا کیے, یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, زین مصطفیٰ اور حسنین مصطفیٰ. اگر آپ مجھے روز مٹھائی کے ڈبے لا کے دیں, روز مجھے گفٹ لا کے دیں, تحفے تحائف لا کے دیں, سر آپ بڑے اچھے ہیں, پڑھاتے اچھا ہیں, ہم آپ کے لیے کرسی بچھا دیتے ہیں, ہم آپ کے لیے ٹیبل رکھ دیتے ہیں, تو دوستان محترم اگر آپ ان سے دشمنی رکھتے ہیں تو میری نظر میں آپ مجھ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے محبت نہ بھی کریں, میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بچوں سے پیار کیا جائے. اگر آپ ان سے پیار کریں گے, مجھ سے پیار نہیں بھی کریں گے, میرے لیے قابل قدر ہوں گے. حسن اور حسین حضور کے نواسے ہیں. آئے دوستان محترم, ہم نے تقسیم کر صحابہ کو اور اہل بیت کو جدا کر دیا. کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے, اہل بیت کی بات نہیں کرتا. کوئی اہل بیت کا تذکرہ اس انداز میں کرتا ہے, صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتا. دوستان محترم, یہ سٹیج وہ سٹیج ہے جس سے ہم صحابہ کی محبت کا بھی درس دیتے ہیں, حضور کی آل کی محبت کا بھی درس دیتے ہیں. تو آقا نے فرمایا من احبنی, حضور کی حدیث بیان کر رہا, کسی مفسر کا قول بیان نہیں کر رہا, کسی محدث کی بات نہیں کر رہا, کسی فقیہ کی بات نہیں کر رہا, کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا, کسی عالم کی بات نہیں کر رہا, کسی پیر کی بات نہیں کر رہا, کسی صالح کی بات نہیں کر رہا. آقا کی زبان بیان کر رہی ہے. آقا نے فرمایا من احبنی احب ہذین, اور جس نے مجھ سے محبت کی, حسن اور حسین سے محبت کی. اور آقا نے فرمایا بس یہ کافی نہیں, فرمایا وَأُمَّهُمَا, اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سے جس نے محبت کی. یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے
فرمایا کہ صرف یہی نہیں وَأَبَاهُمَا جس نے مجھ سے محبت کی، حسن اور حسین سے محبت کی، حسن اور حسین کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کی، اور حسن اور حسین کے بابا حضرت علی سے محبت کی۔ یا رسول اللہ ہم نے محبت کی، پھر یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملے گا؟ اجر رب کی بارگاہ سے کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا جس نے یہ محبتیں کی کان معی فی درجتی یوم القیامہ، خدا کی قسم وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ ہائے ہائے، یہ حسن اور حسین کی محبت کا اللہ صلہ عطا کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ تو نام الانبیاء ہیں، غلام کیسے آپ کے درجے میں پہنچ سکتا ہے؟ دوستان محترم یہ بھی یاد رکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا سیکرٹری، کسی کا نوکر، کسی کا خادم، جہاں جس ہوٹل میں وہ مالک ٹھہرتا ہے خادم بھی ساتھ ہی ٹھہرتا ہے۔ جس جگہ پہ سرکار کو اللہ مقام و مرتبہ عطا کریں گے وہ مقام محمود ہے، اور ہم خادم حضور کے لیے خدمت کرنے والے بھی حضور کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ بزبان مصطفیٰ آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی عطا فرمائی۔ اور دوستان محترم دیکھ لیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ حسین کی محبت، حسن کی محبت، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت، علی المرتضیٰ کی محبت یہ کیسے ہمیں جنت میں لے کے جائے گی؟ تو دوستان محترم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور جیسے پہلے میں نے یہ بات کی، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ناؤ ہے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا نجم ہے، ستارے ہیں تمہارے لیے ہدایت کا باعث، اور حضور کی آل وہ ہمارے لیے نوح کی کشتی کی مانند تھی۔ اور پھر تجھ سے کیا جنت سے کیا مطلب اے واعظ دور ہو، تجھ سے کیا جنت سے کیا مطلب اے واعظ دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول ہم رسول اللہ کے جنت۔ یار آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے بڑے بھائی جان محمد علی شجاع صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھلی کا ہر جواں ہے عشق نبی کا پیکر، کچھ رنگ لا رہی ہے احمد کی التجائیں، جنہوں نے کٹی میں حضور کی ثنا میں ملا دی۔ تو دوستان محترم آواز آنی چاہیے نا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ اب جس کو شک شبہ ہے وہ خاموش رہے گا، جس کو یقین ہے وہ پڑھے گا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے ہم کہتے ہیں آقا ہے مختار بندے، آقا ہے مختار، آقا ہے مختار بندے، آقا ہے مختار کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ آئے اللہ نے کیا اختیار فرمایا؟ محبوب کو انگلی کا اشارہ کر چاند دو ٹوٹے کر دوں، اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر سورج غروب بھی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا اشارہ ہوتا ہے سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جات،
اندھے واعظ دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے واعظ دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب دوستان محترم، کچھ صحابہ کی سنت، صحابہ کا عمل جو ان کی اہل بیت سے محبت کی کیفیات تھی، اس کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے جمعۃ المبارک کے خطاب پہ یہ کہا تھا کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حسنین کریمین چھوٹی عمر میں لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، آقا نے خطبہ چھوڑ دیا، حسن حسین کو اٹھا کر گود میں بٹھا دیا۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ بتا رہے تھے کہ میں تمہیں یہ مظاہر دکھاتا چلا جا رہا ہوں، تا قیامت میں نے یہ سنت قائم کر دی ہے کہ حسن اور حسین کی محبت نہیں ہوگی، دین اور ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ادھر شہزادے بچپن کا عالم ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد کرتے دیکھا تو کہا چچا جان آپ نیچے اتر آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا جان آپ نیچے اتر آئیں۔ شہزادوں بات کیا ہے؟ شہزادے کہنے لگے چچا جان یہ منبر ہمارے نانا کا منبر ہے۔ ہائے ہائے، یہ حق جتاتے ہیں، یہ منبر ہمارے نانا کا منبر ہے، نیچے اتر آئیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے خود اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہے۔ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قالا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال صدقت، اے شہزادو تم نے سچ کہا۔ آج ہم دین حضور سے لیا، حضور کی آل سے لیا، حضور کے اصحاب سے لیا، آج ہم آگڑے پھرتے ہیں جناب انہوں نے کہا عمل ہے نہیں، درمیان سے واسطہ مصطفیٰ نکال دے تو رب تک کیسے پہنچے؟ دوستان محترم، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ قال صدقت واللہ انہ لمنبر ابیک، اللہ کی قسم یہ منبر تو تمہارے باپ دادا کا، یہ منبر تمہارے باپ اور تمہارے نانا کا ہے۔ ثم اخذہ، پھر شہزادوں کو اٹھا لیا، پکڑ لیا، اجلسہ فی حجرہ و بکا، اور دونوں شہزادوں کا سنت مصطفیٰ کے مطابق گود میں بٹھا لیا، زاروں قطار رونے لگے۔ فتویٰ نہیں دیا، وہ جانتے تھے کہ یہ دین کی نعمت ان شہزادوں کے نانوں سے تو ہمیں ملی۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے صحابہ کی سنت، یہ ہے صحابہ کا عمل، یہ ہے بارگاہ اہل بیت کا ادب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہتے ہیں اے علی تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے ابوبکر کس چیز کی مبارک؟ کہتے ہیں میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا، میرے کانوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا کہ آقا فرما رہے تھے علی جنت کے دروازے پہ ہوں گے، علی جس کو اجازت دیں گے جنت میں جائے گا۔ علی تمہیں مبارک ہو۔ اب دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس محبت کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اے علی آپ کو تو آقا کی زبان سے میں نے خوشخبری سنائی، مجھے کس چیز کی مبارک؟ حضرت علی کہنے لگے کہ آپ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ علی جنت کے دروازے پہ ہوگا، جسے علی اجازت دے گا جنت میں جائے گا وہی۔ علی آپ کو مبارک یہ ہو کہ آقا نے مجھے کہا تھا اے علی اسے جنت میں نہ جانے دینا جس کے دل میں بغض ابوبکر ہو۔ یہ ہے محبت اصحاب، حضور کی اصحاب کی محبت، اور ایک طرف حضور کی آل کی محبت۔ یہ دونوں محبتیں ہمیں یکجا کرنی۔ حضور کے در والے بھی ہیں، حضور کے گھر والے ہیں۔ حضور کے در والے بارگاہ مصطفیٰ میں نظریں جھکا کے رہتے تھے، حضور کے گھر والے حضور کے موڑوں کی سواری کرتے۔ کسی کی مجال تھی، کسی کی مجال تھی، آقا نے سجدے طویل کر دی، یا رسول اللہ سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا۔ آقا نے فرمایا نہیں شہزادہ حسین میری پشت پہ تھا۔ آقا نے فرمایا کہ مجھ سے شہزادہ حسین کا یہ گرنا بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ یا رسول اللہ 10 محرم الحرام کو آپ کے شہزادے کو میدان کربلا میں بے آب و گیا وادی کے اندر یا رسول اللہ جب شہید کیا گیا ہو، اور جب گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے لاشوں کو روندا
ڈھونڈا گیا ہوگا. یا رسول اللہ اس وقت آپ عالم ارواح سے منظر دیکھتے ہیں. حضور یہ محبت کا درس دیتے چلے گئے. اور پھر آقا علیہ السلام, یہ حضرت عمر فاروق کا بھی یہ واقعہ ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رکھا, اور حضرت امام شافعی کا قول میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو مبارک دی. کیا فرمایا؟ علی انت منی و انا منک. علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. ایسے نہیں, میں نے آج خطاب نہیں کرنا, آج بکرا کام کر رہے ہیں. مجھے آپ کی طرف سے جواب چاہیے. یا خدا کی قسم, یہ علم کے موتی جن کو سن کر پڑھ کر میں جن کو لکھتا رہا تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا رہا کہ میرے قلم نے یہ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کے چند موتی اپنے صفحہ کرتاس پہ منتقل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یقیناً حضور کی حدیث سننا بھی عبادت, حضور کی حدیث لکھنا بھی عبادت, حضور کی حدیث پڑھنا بھی عبادت. یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے کہ قول مصطفیٰ کو دھیان سے سنا جائے. ادھر حضور کی حدیث بیان کی جا رہی ہو اور توجہ کسی اور طرف ہو تو دوستان محترم ڈرنا چاہیے کہ حضور کی ناراضگی نہ ہو جائے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا اے علی انت منی و انا منک. علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. اور آقا نے اور کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے فرمایا لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے اور میرا جسم تیرا جسم میرا جسم ایک ہی ہے. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو آقا علیہ السلام نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک, اگر تھک گئے تو پھر میں موضوع کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ورنہ مواد تو بہت سارا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک, آقا نے فرمایا الناس عن شجرۃ شتیٰ. تمام لوگ مختلف درختوں سے ہیں, مختلف نسبوں سے ہیں. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرٍ وَاحِدٍ. میں اور علی ایک ہی نسب سے, میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک قول مصطفیٰ, آقا نے فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي. ہائے ہائے, یہ قول ہے حضور علیہ السلام کا. آقا نے فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي, علی مجھ سے ہے, وَأَنَا مِنْهُ, اور علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. اگلی بات آقا نے کیا فرمائی؟ وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ. علی ہر مومن کا ولی ہے, علی ہر مومن کا ولی ہے, علی ہر مومن کا ولی ہے. دوستان محترم, اس لیے تم کیا کہتے ہیں؟ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا, علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. اور ایک دوستان محترم, ایک بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی بول لی, من عاد ولیًا. یہ سنیے گا, بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی بول لی, اللہ کہہ رہا ہے میرا اسے اعلان جنگ ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا اسے اعلان جنگ ہے. اور آقا کی زبان سے سن رہے ہیں کہ علی ہر مومن کا ولی ہے, جو علی کو ولی نہیں مانتا وہ مومن ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کی ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علیہم. ہم مومن میں اور منافق میں اگر پہچان کرنا مقصود ہوتا تو ذکر علی چھیڑ دیتے تھے. اگر کسی کے چہرے پر ذکر علی سن کے بشاشت آ جاتی, چہرہ کھل اٹھتا, سمجھتے مومن ہے. اور اگر دل سکڑ جاتا, چہرے پر بٹ پڑ جاتے, بل پڑ جاتے, سمجھ لیتے یہ منافق. صحابہ مومن اور منافق میں پہچان حضرت علی کے ذکر سے کرتے تھے. اور دوستان محترم, امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے آقا بڑا پیار کرتے تھے, آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. آپ اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھنے لگی کہ ابا جان, میں نے اکثر مجالس میں دیکھا ہے جب آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کثرت سے حضرت علی کے چہرے کو تکتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کا یہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا. کیا سنایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے.
ہائے ہائے ہم کون سی عبادت کے لیے پڑھتے ہیں دوستان محترم؟ علی کے چہرے کو تکنا عبادت. اور ایک اور مقام پہ آقا نے فرمایا ذکر و علی یہ عبادت، علی کا ذکر کرنا ہی عبادت. یہ جو ہم علی کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، علی کے شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم ضائع نہیں کر رہے، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ کی عبادت کیسے ہے؟ بزبان مصطفیٰ ہم نے سنا کہ علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے. تو دوستان محترم، اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں؟ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں وعلی بابھا. اور دوستان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قد زیادہ اونچا نہ تھا، درمیانے قد کے تھے. اور دوستان محترم، علم کا شہر حضور ہے، دروازہ علی ہے، اور قد بھی بڑا نہیں ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا جو علم کی خیرات چاہتا ہے، شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے نظریں جھکا کے سر جھکا کے داخل ہوگا. وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، علم کے شہر میں داخل ہوگا، تب جا کے علم کی کچھ خیرات ملے. تو دوستان محترم، غدیر خم کا مقام ہے. آقا علیہ السلام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو پاس بلاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بازو پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور ہاتھ پکڑ کر کے یوں کھڑا کرتے ہیں، علی میرے پاس آؤ. یا رسول اللہ میں آ گیا. علی آقا علیہ السلام کے بھائی، مگر ساری زندگی بھائی نہیں کہا. دوستان محترم، مواخات کے موقع پر جب یہاں سے قافلے مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، تو آقا علیہ السلام نے مواخات قائم کیا، انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دو بھائی، تم دو بھائی، تم دو بھائی، تم دو بھائی. جب سب کو بھائی بنا دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سنگل رہ گئے، علیحدہ رہ گئے. آپ کی چشمان مقدس میں آنسو جاری تھے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے علی پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، جنت میں میرا کون بھائی ہوگا، دنیا میں میرا بھائی کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا مبارک ہو علی، میں جنت میں بھی تمہارا بھائی ہوں، دنیا میں بھی تمہارا بھائی ہوں. نعرہ تکبیر رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، یزیدیت. اور دوستان محترم، جو میں نے حدیث پاک پہلے بیان کی، من کن تو آقا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا تمام صحابہ کے سامنے. 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ موجود تھے. آقا نے فرمایا من کن تو مولا ہو. آقا نے کیا فرمایا؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو. جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا. کہیں نا ذرا علی مولا، علی مولا. یہ دل، یہ زبان بولی، یہ دل بولا، علی مولا. محبت سے کہیے زبان بولی، یہ دل بولا، علی مولا. یہ ذکر مولا حسین کیجئے، ذکر مولا علی کیجئے. یہ خدا کی عبادت ہے. زبان بولی، یہ دل بولا. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. زبان بولی، یہ دل بولا. آپ کی محبتوں کی نظر ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا. آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے. علی کا بگڑتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. ساری کائنات علی کو چھوڑ دے. دوستان محترم، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے. علی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر جسے علی چھوڑ دیتا ہے اس کا بچتا کک نہیں ہے. دوستان محترم، ہم بارگاہ خدا سے یہ خیرات طلب کرتے ہیں. ان محافل کے ذریعے باری تعالیٰ ہمیں حضور کی آل کا ادب نصیب کر، ان محبتوں میں جینے کی توفیق عطا فرما. انہی محبتوں میں باری تعالیٰ ہماری آنکھ بند ہو جائے. جب انہی محبتوں میں لپٹا ہوا ہمارا جسم عالم ارواح میں جائے گا، اور باری تعالیٰ تیری جنتیں منتظر ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو تیرے حضور کی آل کی محبت میں جیتے اور مرتے رہے. دوستان محترم، شاعر نے کیا خوب کہا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور
فضل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث پاک مرضی آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے موڈے پہ ہاتھ رکھا کندھے پہ ہاتھ رکھا کیا ارشاد فرمایا انت الہادی المہتدی من بعدی اے علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پردہ فرما جاؤں گا میرے بعد لوگوں کو ہدایت تیرے در سے ملے جو علی کے دامن سے جڑ جائے گا دامن علی جس کے ہاتھ میں ہوگا اور علی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا علی کے نعرے لگانے والا ہوگا حسن اور حسین کا دم بھرنے والا ہوگا فاطمہ الزہرا کی محبت میں مر مٹنے والا ہوگا علی شیر خدا کے نعرے لگانے والا ہوگا خدا کی قسم جنت ہے اس کا منتظر ہوگا نعرے حیدری 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 یہ باتیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کہی یہ ہر بات قول مصطفیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلیل کے طور پر مت یہ سمجھیے گا کسی مفسر کا قول نعیم صاحب بیان کر کے چلے گئے آقا علیہ السلام کی اگلی حدیث صحابہ کا ایک طرز عمل آپ کے بتا رہا ہوں صحابہ کہتے ہیں سعید بن مسیب آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں لم یکن احد من الصحابۃ یقول صلونی الا علی وہ کہتے ہیں 1,00,000 صحابہ کی تعداد تھی نا مگر صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہ تھا حضرت علی کے علاوہ جو کہتے تھے کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہو مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھو یہ خوبی یہ عزت یہ معرفت یہ شان یہ شوکت یہ عظمت اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کی کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کے پوچھتے کہتے تھے کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھو اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا قول ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے فرمایا سلونی مجھ سے پوچھو فواللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں حضور کے ویر ہیں حضور کے بھائی ہیں حضور کے داماد ہیں وہ قسم اٹھا رہے ہیں منبر رسول پہ ہیں کوئی جھوٹی بات تو نہیں کر رہے شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں سلونی مجھ سے پوچھو فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم خدا کی قسم تم قیامت تک کے بارے میں مجھ سے بات کرو گے میں تمہیں جواب دوں آج کے دور میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار کل کی بات کو بتا سکتا ہے مجھے کل کے بارے میں پوچھے گا بتا سکتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس لیے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کعبے کا طواف کر رہی تھی یہ مقام اللہ نے کیوں عطا کیا آپ کعبے کا طواف کر رہی تھی کعبے کے طواف کے دوران درد ذہ ہوئے جو خواتین کو بچوں کی پیدائش کے بعد درد ہوتا ہے آپ کو درد ذہ ہوئی پریشان ہوئی بچے کی پیدائش کا وقت ہے میں کہاں جاؤں جگہ جب کعبے کی دیوار ٹوٹنے لگتی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لاتی ہیں اللہ نے حضرت علی عطا کر اس لیے میں اپنے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی یہ نکاح عرشوں پہ اللہ نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ یہ نکاح میں نے عرشوں پہ کر دیا ہے اب زمین پر تو حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح کر اب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا سوچتا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش کعبہ میں کیوں ہے تو کہتے ہیں کہ جس دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوئی تو یہ پتہ کھل گیا کیا کھلا کہ اگر بیٹی نبی کے گھر کی ہو تو بیٹا خدا کے گھر کا جوڑ بنتا ہی تب ہے نا کہ اگر بیٹی دوستان محترم حضرت فاطمہ الزہرا ہائے حیا فرماتی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا باری تعالیٰ تیری رات ختم ہو جاتی تقویٰ کا یہ عالم عصمت و طہارت کا یہ عالم کہ کائنات کی امت مسلمہ کی حضور کی امت کی بیویوں کو بیٹیوں کو چادر تطہیر عطا کر دی
اور اللہ نے آقا علیہ السلام کے اس خانوادے کو ایسا پاک کیا کہ ہر نجس آپ سے دور فرما دیا. تو قائد محترم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن یہ عقدہ کھلا کہ اگر بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو بیٹا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے. اور دوستان محترم ایک بات عرض کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ علی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ علی میں اور تھوڑا سا امتحان محبت کا لے رہے ہیں. خود پوچھ رہے ہیں انسانی شکل حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ علی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اور کہنے لگے علی ذرا یہ تو بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مشرق کی طرف نظر دوڑائی, جنوب کی طرف نظر دوڑائی, مغرب کی طرف نظر دوڑائی, شمال کی طرف نظر دوڑائی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انا مدینۃ العلم والی بابها جو یہ کہتے ہیں جن کا ارشاد ہے جن کا یہ قول ہے کہ قیامت تک کے بارے میں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بتا رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشانی شکل میں آپ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ ذرا اس وقت جبرائیل کہاں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہی علی کا نعرہ رکھتے ہی خیبر گونج جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ. اور ہجرت مدینہ کی رات آقا علیہ السلام نے اپنے بستر اقدس پر کس کو سلایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اب دوستان محترم یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ کفار و مشرکین آج رات نعوذ باللہ جو ارادہ لے کے نکلے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے, آج کی رات تو بستر رسول پہ سونا خطرے سے خالی نہ تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی سکون کی نیند سوئے کیونکہ آقا نے فرمایا تھا اے علی آج کی رات تو یہاں پر قیام کرنا اور کل کا دن تو بھی جو میری امانتیں لوگ میرے سپرد کر گئے تھے وہ تمام امانتیں لوگوں کو دے کر تو بھی مدینہ آ جانا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آرام سے سکون کی نیند سوئے. کسی نے پوچھا علی خطرے کی رات تھی, لوگ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے زوم میں آپ کو شہید کر ڈالتے, آپ آرام سے کیوں سوئے؟ آپ نے کہا کیونکہ زبان مصطفیٰ سے سن چکا تھا کہ علی صبح امانتیں دے کے آنا. زبان مصطفیٰ کہہ رہی تھی علی تو کل تک زندہ رہے گا. فرماتے ہیں کہ اس رات سے پہلے علی کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں سویا, نہ جانے کل کا دن دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں. زبان مصطفیٰ سے جو جملہ سنا کہ علی کل امانتیں دے کے آنا, علی کو یقین تھا کہ کل زندہ ہوں گا. دوستان محترم تب اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے, تب اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے. اور پھر غدیر خم پر جو میں نے حدیث آپ کے سامنے آقا علیہ السلام فرمایا من کنت مولا ہو ھذا علی مولا ہو, اس کا اگلا ایسا کیا ہے؟ آقا فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہم غالبا والا, اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے. ہاتھ ہونا یاد, اے اللہ تو اس سے محبت کر. اللہ سے محبت مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے امتیوں کے لیے, ہر کسی کے لیے نہیں, خاص کے لیے. کون سے خاص؟ باری تعالیٰ جو علی سے پیار کرنے والے ہوں گے نا تو بھی ان سے پیار کر. وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ, اے اللہ جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زبان مصطفیٰ جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں رحمت للعالمین کی ذات بارگاہ خدا میں یہ کہہ رہی ہے باری تعالیٰ جو علی کا دشمن ہے, جس کے دل میں بغض علی ہے, اے اللہ تو اس سے نفرت کرنا, دشمنی کرنا. اور پھر آقا نے کیا فرمایا؟ وَانْصُرْهُ مَنْ نَصَرَهُ, جس نے علی کی مدد کی باری تعالیٰ تو اس کی مدد کر. وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ, جو علی کی مدد کرتا ہے باری تعالیٰ تو اس کی مدد کر. دوستان محترم چند اشعار آپ کے سامنے رکھ کر پھر اجازت چاہوں گا. زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ کہیے. آپ کی محبتوں کے سماعتوں کے نظر میں شیئر کر رہا ہوں, ذرا محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہیے. اب پتہ چلے کہ میری آواز اونچی ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہے. زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں, علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں.
سرکار علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور آقا علیہ السلام کا سر انور گود علی میں ہے۔ شاعر کیا خوبصورت بات کرتا ہے، زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے وائز دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور پھر شاعر کا یہ قول آپ کے سامنے رکھ کے اس کے بعد اجازت مانگتا ہوں۔ کیا شاعر کہتا ہے کہ شریعت علی کے گھر کی ہے۔ شریعت کون سی آواز سے کہیں گے؟ شریعت یا ڈر کے نہیں کہنا، ذرا زور سے کہنا، شریعت طریقت علی کے گھر کی ہے، حقیقت علی کے گھر کی ہے، معرفت علی کے گھر کی ہے، ولایت علی کے گھر کی ہے، عدالت علی کے گھر کی ہے، شجاعت علی کے گھر کی ہے، طہارت علی کے گھر کی ہے، سیرت علی کے گھر کی ہے، صورت علی کے گھر کی ہے، جلوت علی کے گھر کی ہے، خلوت علی کے گھر کی ہے، عجابت علی کے گھر کی ہے، نجابت علی کے گھر کی ہے، قرابت علی کے گھر کی ہے، نیابت علی کے گھر کی ہے، زیارت علی کے گھر کی ہے، بشارت علی کے گھر کی ہے، وراثت علی کے گھر کی ہے، سیاست علی کے گھر کی ہے، دنیا اور آخرت علی کے گھر کی ہے، جماعت علی کے گھر کی ہے، شفاعت علی کے گھر کی ہے۔ نعرہ حیدری، مصطفیٰ جان نعرہ